سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ منی پور میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے دفاعی اہلکاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ جرمنی کی بھی بات ہوگی تو راجستھان میں فرضی خبروں کی حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک غیر ملکی کمپنی نے 8000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس طرح معاشی حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مہاراشٹرا کے نئے سی ایم فڈنویس نہیں بلکہ ایکناتھ شندے ہوں گے۔ باغی لیڈران اپنی بغاوت میں بھی اور دھوکہ دہی میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اورنگ آباد کا نام بدلنا گھٹیا سیاست یہ کہا جا رہا ہے، تو وہیں پر 40 کروڑ ہندوؤں کے راستے پر اترنے کی دھمکی کس نے دی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں۔ زبیر کو جو ہے بنگلور میں واقع ان کے گھر میں لایا گیا تھا، آج ان کا لیپ ٹاپ بھی پولیس نے اپنے ضبطی میں لے لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ آپ جتنی جلدی نام لکھوائیں گے ہمیں ترتیب بنانے میں بڑی آسانی ہوگی، اس لیے کہ عید کے قریب قریب جانوروں کی مزید جو ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے امسال ہم لوگوں نے بہت جلد ہی اس بات کا اعلان کیا تاکہ پہلے ہی پوری ترتیب بنا لیں اور مہنگائی سے بھی ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات بھی نہیں آئے گی، طبیعت میں کچھ ناسازی کی وجہ سے، لہٰذا اس پرائم ٹائم پر اکتفا کرتے ہیں آج کے لیے۔ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس وقت جو چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے مہاراشٹرا میں باغیوں کی بغاوت کامیاب ہو چکی ہے۔ ایکناتھ شندے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے اب حکومت بنانے والے ہیں، اور جیسے ہی اس کا اعلان ہوا کہ ایکناتھ شندے کو سی ایم بنایا جا رہا ہے، تو دیکھیے گوا کے ہوٹل میں موجود یہ باغی لیڈران جن کا تعلق شیو سینا سے ہے اور شیو سینا کو توڑنے میں بی جے پی کی سازش کا شکار ہوئے تھے، وہ اس وقت ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور ان کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے مختلف تنقیدوں کے ساتھ۔ بالخصوص مہاراشٹرا میں شیو سینی کی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں کہ کس طرح ایک بنی بنائی حکومت کو نیچے گرانے کے بعد اپنے ہی پارٹی کے لیڈران کو دھوکہ دے کر کے اس وقت گوا کے ہوٹل میں ناچ گانا کر رہے ہیں ایکناتھ شندے کو سی ایم بنانے کی خبر سن کر کے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے جمہوریت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، قوانین کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم گزشتہ 2014 سے اب تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ آگے اور کیا کیا دیکھنا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ بہرکیف اب کب حکومت بنے گی، کیا صورتحال ہوگی، یہ جو ہے کل تک پتہ چل جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر منی پور میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو دفاعی مورچے پر ہیں ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ منی پور کے نونی ضلع میں بدھ کی نصف شب بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے علاقائی فوج کے 2 نوجوانوں کی موت ہوئی، جبکہ 13 دیگر کو بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، اس میں جو ہے دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ فوج، آسام رائفلز، منی پور پولیس اور مقامی لوگوں نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مصدقہ ذرائع کے ذریعے سے صرف 2 کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، جبکہ ایک اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ 5 جو ہے فوجی نوجوانوں کی موت ہوئی ہے۔ آج جمعرات کو ایک دفاعی اہلکار نے کہا کہ موسم صاف ہونے کے بعد ہیلی کاپٹر کو امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس حادثے میں 2 جوڑے اور 1 بچے کی بھی لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔
امپھال سے تقریباً 50 کلومیٹر دور نونی ضلع میں بہنے والی ایزی ندی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے، اور 107 علاقائی فوجی نوجوانوں کو نونی ضلع کے توپل ریلوے اسٹیشن کے قریب تعینات کیا گیا تھا، جو ہندوستانی فوج کے ہیں۔ ایک زیر تعمیر ریلوے لائن کی حفاظت کے لیے ان کو وہاں پر لایا گیا تھا۔ اسی دوران ان کا ایک کیمپ پوری طرح لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گیا، اور جو ہے یہ بہت بڑا نقصان اس وقت ہندوستانی فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جے پور میں بلکہ ادے پور میں جو کچھ ہوا وہ سامنے آنے کے بعد ایک تو راجستھان میں فرضی خبروں کے ذریعے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں تمام لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ افواہوں کو پھیلانے والوں کو ہرگز اجازت نہ دیں، اس لیے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اس وقت راجستھان میں آگ لگے اور دو کمیونٹی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے۔ راجستھان میں عنقریب انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور اندیشے ہیں کہ ہندو مسلم پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوششیں اس وقت پوری طرح کی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ جس کو پہنچے گا وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت راجستھان میں کانگریس کی حکومت چل رہی ہے۔ ممکن ہے کہ جو ہے اس وقت جو ٹیلر کنہیا لال کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں پر حالات خراب کرنے کی کوششیں، اور وہاں پر کرفیو ہونے کے باوجود جلوس نکالا گیا، اور جلوس میں کس طرح کے نعرے لگائے گئے ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی، اس ویڈیو کو آپ خود سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ اس پر کنٹرول کریں، بصورت دیگر 40 کروڑ ہندو بھی اگر راستے پر اتر آئیں تو کیا ہوگا آپ ہی خود سمجھیں گے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور دھمکیاں مل رہی ہیں۔ چاہیے کہ راجستھان کی پولیس اس پر جو ہے پوری طرح سے کارروائی کرے، اور جو لوگ دھمکی وغیرہ دے رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونا چاہیے، گرفتار ہونی چاہیے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کو آپ آواز کے ساتھ سنیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مادھیم سے راشٹرپتی جی کو یہ جھاپن ہے کہ دیش میں جس طریقے سے اسلامک جہاد بڑھتا جا رہا ہے اس پر لگام لگائے۔ یدی آپ لگام لگانے میں سکچم نہیں ہے تو ہندو سماج اتنا سبل اور سکچم ہے کہ جس دن وہ اویسی نے کہا تھا کہ تم 20 کروڑ ہو اور تم 80 کروڑ ہم 20 کروڑ ہیں، تو سوچو 80 کروڑ میں سے یدی 40 کروڑ بھی روڈوں پہ آ گئے نا تو یہ دیش ہندو راشٹر اسی دن گھوشت ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، زبیر کی گرفتاری کے سلسلے میں تو آپ جانتی ہیں اقوام متحدہ نے بھی بیان جاری کیا، ان کی گرفتاری کے خلاف اور رہائی کا مطالبہ کیا، تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی گرفتاری کو لے کر کے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں۔ TRT ہو یا الجزیرہ ہو یا پھر یورپین ممالک کے مختلف اخبارات اس کو سرخیوں میں لے رہے ہیں کہ زبیر کی گرفتاری وہ جو ہے ناانصافی پر مبنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں اب کون سننے والا۔ یہاں جس طرح جمہوریت کے قوانین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، عدلیہ کا نظام جس طرح بگڑ چکا ہے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ یہ جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بنگلورو میں زبیر کا جو گھر تھا وہاں پر آج چھان بین کی گئی 3 گھنٹے تک، اور جو ہے دلی پولیس ان کو ساتھ میں لے آئی تھی، اور ان کے گھر میں ان کا اپنا وہ لیپ ٹاپ جس سے وہ جو ہے ٹویٹر میں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کیا کرتے تھے اس کو اپنے جو ہے ضبطے میں لے لیا ہے، اور ان کو واپس لے جانے کا یہ منظر آپ اس وقت ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹوپی کے پہنتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں وہ زبیر ہیں، جن کو اس وقت جو ہے کار میں سوار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگاتار ظلم و ستم اس وقت جو ہے سچ بولنے والوں کے خلاف جاری ہے۔ اورنگ آباد کا نام بدلنا ایک گھٹیا سیاست ہے، یہ بات اس وقت MIM کے ایک لیڈر نے سامنے لایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ استعفیٰ دینے سے چند گھنٹے قبل ادھو ٹھاکرے حکومت کے ذریعے اورنگ آباد کا نام بدلے جانے پر ناراضگی ظاہر کی۔ ٹھاکرے کابینہ نے بدھ کے روز اورنگ آباد کا نام سمبھاج نگر اور عثمان آباد کا نام بدل کر دھارا شیو رکھنے کی تجویز کو منظور کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے نئی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام کسان لیڈر DP پاٹل کے نام پر رکھنے کی تجویز بھی پاس کی۔ دوسری طرف شیو سینکوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے فوری بعد انہوں نے جو ہے ادھو ٹھاکرے نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس پر جلیل جو کہ MIM کے لیڈر ہیں، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی سستی سیاست کی بہت اچھی مثال پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ اورنگ آباد کا نام کیا رہے گا اور کیا نہیں رہے گا۔ جلیل نے یہ بھی کہا کہ ادھو ٹھاکرے اور شیو سینا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نام بدلے جا سکتے ہیں لیکن تاریخ بدلی نہیں جا سکتی، یہ گھٹیا سیاست کی مثال ہے، کہتے ہوئے انہوں نے ادھو ٹھاکرے کو آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دنیا بھر میں مہنگائی
کورونا وبا کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. ہر طرف مہنگائی کی مار ہے اور لوگ اس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیاں یا تو بند ہو رہی ہیں یا پھر جو ہے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. ایک انٹرنیشنل کمپنی اگر ملازمین کو نکالتی ہے تو اس میں بھارت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو متاثر ہوتا ہے. ایسی ایک کمپنی سوئٹزرلینڈ میں قائم فارماسیوٹیکل ملٹی نیشنل نووارٹس نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے اعلان کیے گئے ری اسٹرکچر پلان کے تحت 8,000 ملازمین کو فارغ کرنے جا رہی ہے، جو کمپنی کے کل عالمی افرادی قوت کا 7.4% ہے، جس میں کمپنی کے سوئٹزرلینڈ کے دفتر میں کام کرنا بھی شامل کیا گیا ہے. اس چھٹنی کے بارے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو واس نرسمہا نے کہا ہے کہ سنگل ڈیجیٹل تھاؤزنڈرز ہمارے ری اسٹرکچر پلان کا حصہ ہے جو کمپنی کی جانب سے اپریل میں اعلان کیا گیا تھا. اس کے ذریعے ہمارا ہدف 2024 تک $1 بلین کی بچت کرنا ہے. ناظرین، اس نے اپنے نئی تنظیمی ڈھانچے کو نافذ کرنے میں اچھی پیش رفت کی ہے، جس میں اس کے فارماسیوٹیکل اور آنکولوجی کی کاروباری یونٹوں کو ضم کرنا شامل ہے اور تنظیم میں متعدد عہدوں کے خاتمے کا باعث بنے گا. کمپنی نے کہا کہ اس کی ری اسٹرکچر کے منصوبے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں 1,400 اور پوری دنیا میں 8,000 ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے. کمپنی کے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں 11,600 اور دنیا بھر میں 1,08,000 ملازمین ہیں، جس میں بھارت کے بھی بہت سارے ملازمین شامل ہیں. ناظرین گرامی، جرمنی میں بھی تقریباً 17% باشندے غربت کا شکار ہو چکے ہیں. جی ہاں، غربت کے خاتمے کی خاطر کام کرنے والی غیر سرکاری جرمن تنظیم کی طرف سے رواں سال کے لیے جاری کردہ ملک میں غربت سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2021 میں دنیا کے امیر ترین اور صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہونے والے جرمنی میں 16.6% یا تقریباً 13.8 ملین باشندے ایسے تھے جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے. گزشتہ برس ریکارڈ کی گئی تعداد جرمنی میں کورونا وائرس کی وہ عالمی وبا سے پہلے کے عرصے میں غریب شہریوں کی تعداد کے مقابلے میں 6 لاکھ زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران ملک میں مزید 6 لاکھ باشندے غربت کا شکار ہو گئے. بدھ 29 جون کے روز وفاقی دارالحکومت برلن میں جاری کردہ اس رپورٹ میں خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات، روسی یوکرینی جنگ کے اقتصادی نتائج اور ملک میں افراط زر کی بہت زیادہ ہو چکی شرح کو بھی مد نظر رکھا جائے تو غالب امکان یہ ہے کہ جرمنی میں غربت کی زندگی بسر کرنے والے باشندوں کی تعداد میں اس سال مزید اضافہ ہوگا. تو ناظرین گرامی، یورپی ممالک یا اس جانب جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہاں غربت کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ دھیرے دھیرے کس طرح سے بربادی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، ان تمام رپورٹوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.